ہم جواب دیں گے. آپ لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ سب کو آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے. تو آپ کا یہ آزادی دن یہاں کیسے سیلیبریٹ ہو رہا ہے کہتے ہیں آپ کو زبردست سمجھائے گا. اس طرح لگتا ہے کہ جو ہمارے جوان بیٹھے ہیں یہ ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں. کچھ شادیوں نے ساری دی ہیں تو ان کی کلابنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان بہت تھکن کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ جو ہے ہجرت کر کے آئے وہاں سے. تو ان کی کلابنگ نظر آ رہی ہے اور ان کے چہرے کے پر جو اثرات ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو بہنوں کے اندر تھوڑا بہت جنون نظر آ رہا ہے. تو دوبارہ سے ایک بار کلابنگ کریں گے اور بتائیں گے کہ فنکشن کیسا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں اس ادارے کے ڈائریکٹر اور اس ادارے کے اونر اور میرے استاد جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو ان کی طرف سے اور جتنے بھی یہاں پہ ڈرامہ بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی کے ایچ آر مینیجر ادارے کی ایم ڈی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے ایڈ آفیسر باقی لیڈرس کی طرف سے جتنی بھی فیملی دور و نزدیک سے تشریف لائی آج کے اس 14 اگست کے آزادی دن کے اندر اور جتنے بھی ہمارے ڈسٹریبیوٹر جنہوں نے اس دن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تو میں آپ سب کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں پہ شرکت کی. تو اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں جی. اور جو مقصد ہے کہ آج آپ یہاں آئے اللہ پاک آپ کو اس مقصد کے اندر جلد سے جلد کامیاب کریں. تو ساتھ میں بن ہوگا چاندی کشمش کا ساتھ میرا اور آپ کا اور اس کے بعد انشاءاللہ بائک والے کریں گے ہم. لیکن بہت سارے لیڈرز بہت سارے ہمارے کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر کو یہاں آئے انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی. انہوں نے بڑا اچھا خطاب کیا اور بتایا آپ کو کہ ہم نے آزادی کو حاصل کیسے کیا اور ہم آزاد کیسے ہوئے. اور پھر بہت سارے لیڈروں نے بہت ساری لیڈرز نے کچھ فیمیلز کی باتیں کی کہ فیمیلز نے آزادی کے اندر حصہ ڈالا اپنا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیڈروں نے بتایا کہ ہم آزاد ہوئے اور کیسے ہوئے اور پھر آزادی حاصل کرنے کے بعد پھر ہم نے کچھ مشکلات آئی ان کو ہم نے فیس کیا. تو آزادی کی بات تو سب نے کی ہے. تو میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہوں آزادی تو ایک ہماری تھی اور ہمارے مقدر میں تھی اور اللہ نے ہمیں عطا کرنی تھی جستجو اس کے لیے ہمیں کرنی تھی. اور ہمارے قائد اعظم انہوں نے جستجو کی خواب دیکھا اور اس کے بعد ہم نے جستجو کرنا شروع کی. تو اس دن کو ہم نے جو ہے وہ حاصل کیا. تو بڑا ایک اچھا دن کہ جس کے اندر ہم سارے اکٹھے ہوئے اور اس دن کو آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس آزادی کے دن کو منا رہے ہیں. لیکن سوال وہی پہ آ جاتا ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ زندہ قومیں تب بنتی ہیں جب ان کے ملک کے اندر ان کی بات کو سنا جاتا ہے ان کی بات کو پیورٹی دی جاتی ہے. ایک غریب کے لیے انصاف نہیں ہوتا ہے تو ایک امیر کے لیے ہوتا ہے. ایک امیر اور غریب کے اندر کوئی فرق نہیں دیکھا جاتا. ان دونوں کے اندر انصاف برابر کا ہوتا ہے. قومیں تب آزاد ہوتی ہیں جب ایک غریب کو غریب سمجھ کے اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے اور امیر کو امیر سمجھ کے دیکھ کے ہر ایک کے لیے انصاف برابر ہوتا ہے. کسی کے لیے انصاف ایسا نہیں ہوتا تو اس کو یہ انصاف کر دیا جائے گا وہ پیسے والا ہے تو عدالت اس کے لیے الگ طرح سے انصاف کرے گی. اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے الگ طرح سے انصاف ہوگا. ہر ایک انسان کے لیے یکساں طور پہ انصاف قائم کیا جاتا ہے. وہ آزاد قوم ہوتی ہے آزاد ملک ہوتا ہے. اور میں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا ہے. صرف ایک قربانی نہیں کئی شہداء کی قربانیاں اس کے اندر شامل تھیں. آپ بھی جانتے ہوں گے تحریر آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ دلی سے ٹرین چلتی تھی اور جب یہاں پہنچتی تھی تو اس ٹرین کے اندر اور اس کے ڈبوں کے اندر صرف لاشیں ہی ہوتی تھی باقی کچھ نہیں ہوتا تھا اور خون ہوتا تھا. اور اس قربانی کی وجہ سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا. اور اس ملک کو حاصل اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس ملک کے اندر غیر قانون بنایا جائے. اس ملک کو حاصل اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کیے جائیں. اس ملک کو حاصل اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس ملک کے خزانے کے اندر جو پیسے ہیں جو عوام کے پیسے ہیں ان پیسوں کے اوپر عیاشی کی جائے. اس ملک کو حاصل اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہر ایک انسان جو دل کرے وہ کرنا شروع کر دے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور غریب کو پوچھتا ہے اگر آپ کسی احتجاج کے لیے کسی بھی آواز کے لیے باہر اٹھیں گے آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا آپ کو ختم کر دیا جائے گا آپ کی آواز کو نوک دیا جائے گا.
نے اس ملک کو آزاد اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک آزادی کی لائف ایسے چل سکیں, ہم ایک آزاد قوم کہلائیں, ہم ایک آزادی کی لائف کو آگے لے کے چل سکیں. لیکن مائی ڈیئر, ہمارے وہ کائنات لیڈر جن کی وجہ سے ہم نے اس آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کیا, میں ان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ ان کی ذہانت اور ان کے دماغ کچھ واقعات. آزادی تو آپ سب نے سنی, ہر ایک لیڈر آیا کہ تاج گیا کہ آزاد ہوئے, کس طرح ہوئے, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہ آزاد تو ہو گئے. لیکن وہ جو لیڈر ہے ہمارا جس نے ہمیں یہ آزادی دی, اس لیڈر نے کتنی ذہانت کا آگے چل کے ایک جو ہے نا وہ پیش کی, آگے چل کے ذہانت ہمیں پیش کی کہ کس ذہانت کے ذریعے سے ان کو آزاد کروایا. اور وہ لیڈر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے حقیقی لیڈر تھے جن کی وجہ سے ہم نے اس آزادی کو حاصل کیا. میں ڈیئر چاند ایک واقعات ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسی طرح قائد اعظم جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ٹرین کے ڈبے کے اندر سفر کیا کرتے تھے, اور ٹرین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اس دور کے اندر جو ٹرین ہوتی تھی اور ٹرین میں سفر کیا جاتا تھا, تو اکثر جو ہے وہ ٹرین کا جو ڈبہ تھا وہ قائد اعظم جو ہے وہ خصوصی اپنے لیے بک کروایا کرتے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب جو ہے انڈیا کے جو قائد ہیں کانگریس کے گاندھی, وہ جب سفر کرتے ہیں تو وہ انتھک اور تھکی ہوئی جو ہے وہ ٹرین کے اندر ایک سیٹ بک کروا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. تو جب قائد اعظم سفر کرتے ہیں تو وہ کیوں اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں اور اتنا بڑا ڈبہ بک کروا کے پورا اس کے اندر سفر کر کے جاتے ہیں. تو قائد اعظم نے جب یہ بات سنی تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ جب کانگریس کے رہنما گاندھی سفر کرتے ہیں تو ان کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ حکومت برداشت کرتی ہے, اور میں جس بھی ٹرین کے اندر سفر کرتا ہوں, جو بھی ٹرین کا ڈبہ بک کرواتا ہوں, وہ سارے کا سارا خرچہ میں اپنی جیب سے پے کرتا ہوں. جب یہ بات لوگوں نے سنی تو وہ وہیں پہ چپ رہ گئے. اور میں بڑے ذہانت کا مظاہرہ کرتے تھے ہمارے لیڈر, وہ لیڈر جن کی وجہ سے آج ہم اس ملک کے اندر ایک خوشحال لائف اور ایک آزادی والی لائف بسر کر رہے ہیں. اور میں اسی طرح ایک اسکول کے اندر کئی بچے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت قائد اعظم کا وہاں پہ خطاب تھا, اور جب خطاب کرنے کے لیے گئے قائد اعظم تو اس اسکول کے اندر طلباء بھی تھے, فیمیل میل بھی تھے. تو ایک بچہ ہندو بچہ کھڑا ہو کے قائد اعظم سے سوال کیا اس نے کہ ہم ایک بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر رہ رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ایک ہی قوم ہے, ہمارا رہن سہن ایک ہے, تو آپ کیوں علیحدہ ملک کی بات کرتے ہیں, آپ کیوں الگ وطن کی بات کرتے ہیں. تو اس پہ قائد اعظم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پورے کا پورا جو وہ کلاس روم تھا اس کے اندر کیا لگنا شروع ہو گئے. لوگوں نے بچوں نے کہا کہ قائد اعظم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, وہ جواب نہیں دے سکتے. تو قائد اعظم نے کسی سے کہا کہ جاؤ مجھے گلاس پانی کا لا کے دے. وہ گیا, ایک گلاس پانی کا لایا. پانی کا لانے کے بعد کیونکہ قائد اعظم جب بھی فیصلہ کرتے تھے, یہ بڑی ان کے اندر ایک مہارت تھی کہ میں ان کے اندر ایک ذہانت تھی کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے ٹو دا پوائنٹ اس فیصلے کو بیان کر دیتے تھے, اور اسی ٹائم کے اوپر اس کے اندر انصاف اور جھوٹ کا وہ جو ہے نا دائرہ وہ واضح ہو جاتا تھا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. اور اسی ٹائم انہوں نے گلاس پانی کا منگوایا. جب ایک گلاس پانی کا منگوایا, ایک گلاس پانی کا وہ آیا, پانی پیا, آدھا گلاس پانی کا پینے کے بعد انہوں نے ڈائس کے اوپر رکھ دیا. جب ڈائس کے اوپر رکھا, ایک ہندو بچے کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا ادھر آؤ. وہ آیا, اس سے کہا کہ یہ گلاس پانی کا تم پی جاؤ. اس نے کہا میں کیوں پیوں, میں یہ گلاس پانی کا کیوں پیوں. وہ یہ کہہ کے چلا گیا واپس. پھر قائد اعظم نے مسلمان بچے کو بلایا, بلانے کے بعد کہا بچے یہ گلاس تم پانی کا پیو. اور اس نے گلاس اٹھایا اور سارا کا سارا پانی کا پی لیا. اور قائد اعظم نے وہاں واضح بچوں کو بتایا کہ یہ فرق ہم میں ہے, کیونکہ ہم مسلمان بھائی ہیں اور تمہارے اندر یہ وعدہ نہیں ہے. ہم جو کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں, اور تمہارے اندر نفرت ہے. ہمارا ملک آزادی کا ملک ہوگا جہاں پہ ہر ایک کو انصاف ملے گا, جہاں پہ ہر ایک کو آزادی ملے گی, اور وہاں پر پوری کی پوری کلاس خاموش ہوگی. اور وہاں پہ قائد اعظم نے بتایا کہ یہ وہ مسلمان کا بچہ ہے جو مسلمان سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے, ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور آواز اٹھانا جانتا ہے, اور
بہت سارے نوجوان کو دیکھتا ہوں, یقین کریں بڑا ایک درد ہوتا ہے نوجوان کو دیکھ کے اور ان کی پرسنالٹیز کو دیکھ کے. قائد اعظم نے یقین کریں آخری لمحے تک جان اینڈ ہو چکی تھی, آخری وقت تھا, اور اس ٹائم کے اوپر بھی ایسی ان کو بیماری تھی اتنی خطرناک کہ اس بیماری کے اندر انہوں نے ملک کے لیے کام کیا. کسی کو واضح نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں. ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ جب لندن کے اندر تھے تو ان کا ایک بڑا بہترین کوک تھا جو انہیں مزے مزے کے کھانے بنا کے دیا کرتا تھا. اور جب پاکستان بنا تو اس ٹائم کے پر قائد اعظم جو ہے وہ بیمار ہو گئے, کھانا پینا چھوڑ دیا, کوئی چیز جو ہے وہ کھاتے نہیں تھے, کوئی چیز پیتے نہیں تھے. تو آخرکار تحقیق کرنے پتہ چلا کہ لندن کے اندر ان کے ایسے کے جو بڑے بہترین کھانے اور ان کے ہاتھ کا بنا کھانا ہے کبھی نہیں چھوڑتے, وہ کھا جاتے ہیں کہ وہ ان کی پسندی کوکے ہیں. واپس نے اس ٹائم گورنمنٹ سے بات کی اور اس کو وہاں سے ڈھونڈ کے بلایا گیا. جب وہ پاکستان آیا, پاکستان آنے کے بعد اس نے کھانے بنائے. جب کھانے بنائے تو قائد اعظم کو پیش کیے گئے. تو قائد اعظم جب وہ کھانے دیکھے تو پہچان ہوئے کہ یہ سوکھ کے جو میرا کوک بنایا کرتا تھا اس ٹائم پر, تو انہوں نے سارے کھانے کھائے. کھانے کے بعد وہ قائد اعظم نے یہ بات کہی اپنی سسٹر سے, بہن سے, فاطمہ جہاں سے, کہ اس کوک کو کس نے بنایا وہاں سے. تو بتایا گیا کہ اس دور کی جو گورنمنٹ ہے اس نے وہاں لندن کے اندر پتہ کیا تو اس کو وہاں سے بلایا ہے اپنے خراجات کے. تو قائد اعظم نے بات کہی کہ جو خزانہ ہے وہ عوام کا خزانہ ہے, اور جو حکومتی پیسہ ہے جو حکومت کے پاس وہ عوام کے اوپر خرچ کرنے کا پیسہ ہے, اس کو وہاں سے ڈھونڈنے میں اور وہاں سے لانے میں جتنا بھی خرچہ ہوا ہے مجھے بتانے میں خود اپنے جیب سے چلے کروں گا. کہ آپ یقین کریں بندہ ایم ہوگا اور 10 گاڑیاں سرکاری پیٹرول کے ساتھ اور سرکاری گاڑیوں سے دیا کرنے کہ آپ جائے فلاں جگہ پر دیکھ کے آئیں ایسا کام ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے. بھائی جی ہمارا وہ لیڈر تھا جس لیڈر نے ملک بننے کے بعد بھی 1 روپیہ نہ بنانے پہ اور نہ بننے پہ اپنی عوام کا پیسہ خرچ کیا ہے. جب بنا رہے تھے ملک اس ٹائم یہ بتایا جاتا ہے کہ لندن کے اندر سب سے مہنگے ترین وکیل یہ قائد اعظم تھے, اور اس ٹائم کے پر جو پیسہ لگا ملک بنانے کے پر کوئی نے اپنی جیب سے خرچ کیا, اور جب ملک بنا اس ٹائم بھی اپنے اخراجات کو دینا چاہیے. مائیڈیئر کہ خزانے سے کوئی بھی پیسہ نہیں خرچ کیا. لندن یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر تھا, وہ پروفیسر جن سے بڑی ضد کیا کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ پروفیسر بیٹھا ہوا ٹیبل کے پر کھانا کھا رہا تھا, تو قائد اعظم اپنا باکس اٹھائے, کھانا لے کے آئے اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا. تو اس پروفیسر نے قائد اعظم سے کہا کہ قائد اعظم بلا خنزیر اور پرندہ بھی کبھی ایک جگہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے. تو قائد اعظم نے آگے سے جواب دیا اور بڑا یقین کرے ذہانت والا جواب دیا. قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے پروفیسر تو لو پھر میں جا رہا ہوں کہ دوسرے ٹیبل کے اوپر. جب اس پروفیسر نے یہ بات سنی تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے خنزیر کہا, مجھے خنزیر کا لقب دے دیا. اس نے ان کو سبق سکھانے کے لیے کیا کیا کہ قائد اعظم سے ایک سوال کیا کہ قائد اعظم میرا تم سے سوال ہے کہ تم راستے میں چل رہے ہو, تمہارے راستے میں 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ایک پیسوں بڑا بیگ ہے اور ایک جو ہے پیسوں سے بڑا ہوا بیگ ہے اور ایک ایمانداری ہے. ایمانداری ایک راستے میں پڑی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کے پیسوں بڑا بیگ ہے, تو تم کس چیز کو اٹھاؤ گے راستے میں سے؟ تو قائد اعظم نے کہا میں پیسوں کو اٹھاؤں گا. تو اس پہ وہ پروفیسر بڑا کہہ کر لگایا, اس نے ہنسا. ہنسنے کے بعد کہتا ہے کہ کتنے کوئی تم جو ہے نا کام زمانے والے انسان ہو, ایک طرف دیانتداری پڑی ہے, دوسری طرف پیسہ پڑا ہوا ہے اور تم پیسے کو ترجیح دے رہے ہو. تو قائد اعظم نے بڑا پیارا جواب دیا. قائد اعظم نے کہا کہ چیز ہمیشہ وہی لی جاتی ہے جس کے پاس وہ نہیں ہوتی. اگر تمہارے پاس ذہانت نہیں ہے تو تم ذہانت لینے کی کوشش کر رہے ہو. قائد اعظم نے آخری دم تک بیماری کو نہیں دیکھا, اپنی سکسیس کو, اپنے ٹارگٹ کو, اپنے گول کو ساتھ لے کے چلا ہے. اور میں یہاں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, اپنی
کہ ذرا سا چوٹ ذرا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، یقین کریں 2 ہفتے اپنے کام کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. اور قائد اعظم نے بیماری کی حالت میں اپنے ملک کے لیے سوچا، اپنے مقصد کے لیے سوچا، اپنے ٹارگیٹ کے لیے سوچا. تو آپ کے پاس اگر در حقیقت مقصد ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حقیقی مقصد ہے، تو اپنی بیماری میں کسی اور کو شریک نہ کریں، اپنی بیماری کے اندر ماں باپ کو شریک نہ کریں. اللہ نے وہ مقصد، وہ بیماری آپ کو دی ہے، وہ مشکل آپ کو دیا ہے، تو مائی ڈیئر اس چیز کو آپ خود فیس کریں، اس چیز کا خود سامنا کریں، تاکہ اللہ پاک کی ذات آپ کو کامیابی دے. وہ قائد اعظم وہ تھے کہ جس ٹائم کے اوپر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر سے کہا چیک اپ کرو، ڈاکٹر نے کہا مجھے ٹی بی ہو گئی ہے. اس نے کہا ڈاکٹر میڈیسن دو. قائد اعظم لینے کے بعد چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو کچھ عرصے بعد پھر بیمار ہوئے، پھر سے دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے. اس ڈاکٹر نے کہا ہے، اس ڈاکٹر نے آگے سے جواب دیا کہ یہ عوام غلام ہے، رہے گی، رہنا چاہتی ہے، اس کو وہ عوام کے لیے کام کرنا چھوڑ دو. تو قائد اعظم نے کہا ڈاکٹر ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹی بی کے ساتھ ساتھ کینسر بھی ہو چکا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ نہ بتاؤ کینسر ہو چکا ہے، بتاؤ میرے پاس وقت کتنا ہے، ٹائم کتنا بچا ہے باقی. تو ڈاکٹر نے کہا بڑی مشکل سے 1 سال ہے، اور بلیو می اس ٹائم کے قائد اعظم نے کہا بہت ہے. تو ٹرسٹ می اس انسان نے دوبارہ سے ایفرٹ کی، دوبارہ سے محنت کی، دوبارہ سے کوشش کی. اس انسان نے ہمیں پیارا ملک دیا، جس ملک کے اندر سایہ خدائے ذوالجلال